محبوب کے رنگ میں رنگا جانا یہ روح کی صفت ہے. جس سے محبت کرے پھر بس اسی میں ڈوب جاتا ہے. اسکندر نامہ میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ اسکندر رومی فتوحات کرتے کرتے چین ملک میں تھا. یہاں چین کے خاقان، چین کے بادشاہ کو خاقان کہا جاتا، جس طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون. تو خاقان چین اور اسکندر رومی کی آپس میں گفتگو ہوئی. خاقان کہنے لگا چین کے معمار کاریگر اتنا عمدہ کام کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کاریگر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسکندر نے کہا کہ روم کے کاریگر زیادہ عمدہ کام کرتے ہیں. امتحان کا فیصلہ ہوا. ایک حال تیار کیا گیا. اس کے درمیان میں دبیز پردہ لٹکا دیا گیا. اس حال کا ایک حصہ چینی کاریگروں کے حوالے ہو گیا کہ اس میں تم اپنی مہارت اور اپنے فن کا مظاہرہ کرو گے. دوسرا حصہ رومی کاریگروں کے حوالے ہو گیا، اس میں تم اپنے فن کا مظاہرہ کرو گے. رومیوں نے مختلف قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ رنگ مانگے، قلمیں مانگی، پتھر مانگے، بہت سی چیزیں انہوں نے لی اور اس حصے کو رنگ و روغن کرنے میں دن رات لگے رہے. چینی کاریگروں نے ایک مثالہ لیا اور کہا ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. پابندی یہ لگا دی گئی کہ چینی کاریگر رومیوں کو نہ ملے، رومی کاریگر چینیوں کو نہ ملے، کاریگروں کا ملاقات نہ ہو آپس میں، اور نہ ایک دوسرے کے کام کو دیکھیں. یہ نگرانی سخت رکھی گئی. کچھ دنوں کے بعد چینی کاریگروں نے بھی کہہ دیا جی کام پورا ہو گیا، رومیوں نے بھی کہہ دیا کام پورا ہو گیا ہے. اسکندر نے کہا کہ آئے دیکھیں. خاقان نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں. اس نے کہا جی پہلے ہی کون سا؟ خاقان کہنے لگا کہ تم چونکہ پوری دنیا کے بادشاہ ہو اور میں صرف ایک ملک کا، تو تمہاری بادشاہی بڑی ہے. جو تمہارے کاریگر رومی ہیں پہلے ان کا کام دیکھ لیں. رومی کاریگروں کا کام دیکھا. ہر چیز بڑی نفاست سے، بڑا اچھا ڈیزائن، بڑے عمدہ رنگ فٹ کیے ہوئے، رنگوں کی ترتیب بڑی دلکش، اور نظارہ اتنا کہ بندہ دیکھتے ہی رہ جائے. بڑا خوبصورت منظر بنا ہوا. دیکھ کر کہنے لگا جی دیکھو ہمارے کاریگروں نے کتنا کام کیا. انہوں نے کہا بہت اچھا ہے، لیکن فیصلہ تو تھا وہ نا اگر دوسروں کا کام بھی دیکھیں تو. وہ مقابلہ جو ہے، رومیوں کا کام تو دیکھ لیا، چینیوں کا کام نہ دیکھیں تو اس طرح تو فیصلہ یک طرفہ ہوگا. کام دیکھنا چاہیے. اسکندر نے کہا یہ انصاف کی بات ہے، دیکھیں کام. آؤ. اب انہوں نے درمیان کا پردہ ہٹا دیا. درمیان کا پردہ اس طرح ہٹا کر پھاڑ دیا، باہر چلے آئے. چینیوں نے یہ کیا تھا کہ ایک مسالے کے ساتھ دیواروں کو رگڑ رگڑ کر شفاف کر دیا تھا شیشے کی طرح. دیواروں میں عکس نظر آتا. اب ہوا یہ کہ رومیوں نے جو رنگ استعمال کیے، جو رنگوں کی ترتیب لگائی، جو ڈیزائن بنائے، جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا چینیوں کے حصے میں روشن نظر آنے لگا. اور چینیوں کے حصے کی جو دیوار کی چمک تھی وہ رومیوں کی دیوار میں نہیں تھی. رومیوں کی دیوار میں وہ چمک نہیں تھی جو چینیوں والی دیوار میں تھی. اور ڈیزائن سارے کا سارا، نمونہ، محنت، سارا وہ عکس اس کا اس میں نظر آ رہا ہے. یہ ایک مثال ہے. بندہ ہے بندہ، لیکن جب یہ شفاف کر لے اپنے آئینے کو، صاف ہو جائے اس کا باطن، اس کی روح اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائے، اور شمس نبوت سراج منیرہ محمد الرسول اللہ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو جائے، اللہ کریم کی عبادت میں، اللہ پاک کی طرف توجہ میں، نبی پاک کی طرف توجہ کر کے اللہ پاک کی طرف توجہ کرے، نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر قدرت کے کمالات اس بندے سے بھی ظاہر ہونے لگیں گے. پھر عام بندہ پھر عام نہیں رہتا، خاص ہو جاتا ہے.
پھر بولتا یہ ہے، آواز یہاں نہیں دور و نزدیک پہنچ جاتی ہے۔ پھر ایسے عجائبات ہوتے ہیں کہ عقل حیران ہوتی ہے۔ بھئی مثال کے طور پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ، اس کی میں دلچسپی ہو، جوانوں کے لیے سمجھ آتی ہے، بوڑھوں کے لیے، مردوں عورتوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے سمجھ آتی بات، لیکن دیکھا یہ گیا کہ دودھ پیتے بچے ماؤں کا سینہ چھوڑ کر ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک تصرف ہے رسول اللہ کے فیضان کا، اور تاریخ میں لکھا جائے گا۔ نبی پاک کے فیض کا ایک ایسا بھی ظہور ہوا، ایک بابا آیا تھا جس نے دودھ پیتے بچوں سے لبیک کے نعرے لگوا دیے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ اب یا کب، لیکن میں یہ واضح دیکھ رہا ہوں، واضح دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کلندر آنچ گوید دیدہ گوید، اور یا اللہ کے فیضان سے میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آنکھوں سے، دل کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل یہ تحریک لبیک کا ہے، اور پاکستان جتنی قربانیوں کے بعد بنا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، اس لیے بنا تھا کچھ سڑکیں بن جائیں، کچھ کرپشن کی وارداتیں ہو جائیں، کچھ لوٹ مار ہو جائے۔ یہ کام تو ان سے اچھا انگریز کر لیتے تھے۔ سڑکیں ان کی بنی ہوئی ابھی تک کھڑی ہیں، اور یہ بناتے ہیں سڑک 10 سال میں ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ اگر صرف یہی کام تھے تو ان سے اچھا وہ کر لیتے تھے۔ پاکستان کا جواز کیا رہ جاتا ہے؟ پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا بنیاد کیا ہے؟ کیوں بنا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے نظام کو عملی صورت میں دنیا پر دکھانے کے لیے تو وہ لاکھوں شہید، ان کی قربانیاں ضائع تو نہیں ہوں گی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا محمد رمضان محقق النوری، میں ان کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں، حویلی میں تھے، فوت ہو گئے۔ ان کے پاس میں نے ایک بار اس معاملے میں بات کی، میں نے کہا جی جو حکومت آتی ہے وہ پہلوں سے زیادہ ہی نااہلی کے کام کرتی ہے اسلام کے خلاف۔ وہ کہنے لگے کہ اہل کشف کامل اولیاء نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، اور یہاں نظام اسلام نافذ ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ وما علیہ الا البلاغ۔